السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے آپ لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا چلیں اس موضوع پر بھی آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی ماہر پروفیسر اسلامک اسٹڈیز کے دستیاب ہو جائیں جن سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک نشست کا اہتمام کر سکوں، لیکن باوجود مجھے وہ دستیاب نہیں ہو سکے۔ لہٰذا میں نے خود کوشش کی کہ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ممکنہ طور پر جو سوالات انٹرویو کا حصہ ہو سکتے ہیں انہیں ڈسکس کیا جائے۔ چلیں ویورز، اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو ویورز، جہاں تک اسلامک اسٹڈیز کے انٹرویو کا تعلق ہے، اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرر کا انٹرویو، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ لو آرڈر کے کویسچنز آپ کم ایکسپیکٹ کیجئے۔ آپ کو لیکچرر کی پوسٹ کے لیے جب اپائنٹ کیا جائے گا تو یقیناً آپ سے کچھ اس قسم کے بھی سوالات ہوں گے جس سے جو کہ کمپیریٹیولی ہم کہہ سکتے ہیں ذرا مشکل سوالات ہوتے ہیں۔ مشکل ان اے سینس کہ اس کا جواب آپ کا ایک مخصوص نقطہ نظر واضح کرتا ہے۔ کچھ سوالات مشکل بھی ہوں گے لیکن وہ آپ کے کسی مخصوص نقطہ نظر کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ سوالات کس طرح کے ہو سکتے ہیں، آئیے اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو کچھ میں مفید مشورے بھی دیتا ہوں۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ بلحاظ وحی کون سی ہے؟ بلحاظ تحریری ترتیب کے تو ہمیں پتہ ہے کہ پہلی سورہ ہماری سورہ فاتحہ ہے، لیکن بلحاظ وحی پہلی سورہ کون سی ہے؟ فاتحہ جو کہ پہلی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، تحریری ترتیب جو قرآن مجید کی ہے، اس فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ مینز ٹو اوپن دا ڈور آف وزڈم۔ تو یہ سوالات بھی آپ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کے سلیبس پر اگر غور کریں تو قرآن کریم کا بیسک تھیم، بیسک موضوع کیا ہے؟ یہ سوال بھی آپ کے پیش نظر رہے۔ یہ بتائیے کہ یہ فقہ، جورس پروڈنس، یہ کیا چیز ہے؟ یہ فقہ کے لحاظ سے مختلف سکول آف تھاٹ کیوں بنے؟ اس وقت کتنے بنیادی سکول آف تھاٹس موجود ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور اسلام کا کوئی باہمی ٹکراؤ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ تو دیکھیے ویورز، یہ ایک بہت ہی مشکل پیرائے والا کویسچن ہے، تو اس کو بڑا اپنے سمارٹلی اگر اس قسم کے یہ سوال یا اس قسم کے سوالات آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے تو بہت طریقے سے آپ اس کو رسپونڈ کیجئے گا۔ میرے خیال میں اگر مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے گا تو میں اس کو اس طرح رسپونڈ کرتا ہوں کہ اسلام کا سائنس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ اسلام تو سائنس کے ٹکراؤ کی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو ایکسپلور کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کی توجہ اس کائنات، مظاہر کائنات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مختلف اس حوالے سے آیات موجود ہیں۔ اصل مسئلہ جو اسلام کا ہے وہ صرف بنیادی یہ ہے جس سے وہ ڈسکس کرتا ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھا دینا کہ اے انسان، تو اس دنیا میں جو آیا ہے تیرا ایک خالق ہے،
اور وہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ اب عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اور تمہاری جو یہ زندگی ہے، اس زندگی میں تمہیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم سے تمہارے کنڈکٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اینڈ آف دا ڈے ایک اسسمنٹ ہوگی، ایک سمیٹو اسسمنٹ ہوگی، ایک فائنل اسسمنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ دنیا میں آپ سائنسی ترقی کرتے ہیں، آپ مظاہر کائنات کو ایکسپلور کرتے ہیں، نہیں کرتے، یہ اسلام کا مطمع نظر ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا موضوع ہی نہیں۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ معتزلہ کی تحریک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا آپ یہ بتائیے کہ نیچریہ فرقہ اسلام میں اس بابت آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ بتائیے، آپ کی کیا معلومات ہیں اس سلسلے میں۔ آپ اس بر صغیر پاک و ہند میں ایک فتنہ برپا ہوا تھا وحدت الوجود کے نام سے، اس کے حوالے سے جو وحدت الشہود کی تھیوری سامنے آئی تھی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وحدت الوجود کا بنیادی فلسفہ کیا تھا، اور اس زمانے کے علماء کرام نے اس کا رد کیسے کیا؟ سوال آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بتائیے کہ خدا کے وجود پر کچھ دلیلیں ہیں آپ کے پاس، کچھ دلیلیں دیجئے۔ تو اس بارے میں بھی آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ میں یہاں پر بے شمار آپ کو دلیلیں دے سکتا ہوں، لیکن میرا مین جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ کہ ان سوالات سے آپ کو جو ہے وہ میں روشناس کرا سکوں۔ یقیناً ان کے جوابات آپ تلاش کر سکتے ہیں، لٹریچر بھرا ہوا ہے، وجود باری تعالیٰ کی ایگزسٹنس پر بے شمار دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو ہمارا وجود ہے، ایک وجود میں کئی قسم کے نظام کام کر رہے ہیں، یہ اتنے سمارٹلی کام کر رہے ہیں، کیا یہ خود بخود کر رہے ہیں؟ فقہی مسائل پر بھی آپ سے کچھ اس قسم کے ویور سوالات کیے جا سکتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ کا اپنا اسکول آف تھاٹ کیا ہے۔ میری ذاتی رائے میں انٹرویور شاید وہ سوال آپ کی نالج کو چیک کرنے کے لیے کم، آپ کا مخصوص نقطہ نظر جاننے کے لیے شاید زیادہ کر رہا ہو۔ بہت سارے فقہی مسائل ہیں جس پر مختلف جو ہمارے ہاں فقہ ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں، تو جب بھی آپ سے فقہی مسائل کے حوالے سے سوالات ہوں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ تمام فقہوں کے اس بارے میں جو بھی عقائد و خیالات ہیں ان کو ان کے ریفرنس سے آپ انہیں بتائیے۔ مثلا اگر وہ آپ سے پوچھیں روزہ کیا ہے، یہ تو نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر آپ سے پوچھیں کہ روزے کے یہ سحری کے اوقات کا تعین کیسے ہوتا ہے، افطاری کے اوقات کا تعین کیسے ہوتا ہے، تو یہ تمام جو فقہ ہیں جنہوں نے کچھ شام لیتے ہیں، کچھ رات کی تاریکی لیتے ہیں، کچھ بیسک رات کا جو ہے وہ اس پر ایمفیسس ہے ان کا، تو یہ تمام جو فقہ ہمارے ہاں فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ، حنبلیہ، شافعی، جتنے بھی ہمارے ہاں اور غیر مقلدین اہل حدیث کا جو ہمارے ہاں مکتب فکر ہے، ان تمام کے جو اس حوالے سے عقائد ہیں، جو ان کی رائے ہے، وہ آپ بیان کریں گے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، تاکہ اس سے آپ ان بائسنس آپ کی شو ہو کہ یو آر ناٹ اے بائس۔ ویورز، ایک سوال آپ سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثر ہے؟ دین اسلام ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں کیا تبدیلی لے کر آتا ہے؟ دین اسلام کے جو مختلف عبادات ہیں وہ ان عبادات کا ہماری زندگی پر کیا مثبت اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں؟ مثلا نماز کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف بتائیے، زکوٰۃ کے مصارف کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے، ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے بارے میں تھوڑا پڑھ کر جائیے گا۔
اس کے علاوہ زکوٰۃ کے نصاب سے متعلق بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے، اس موضوع کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ لیں گے تو یہ آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا۔ وراثت کے قوانین، اسلامی قوانین میں وراثت کے جو قوانین بیان کیے گئے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ آپ کو یہ جو سوالات میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں سم ہاؤ آپ کو اسلامک ہسٹری کے بھی نظر آئیں گے، اسلامک اسٹڈیز کے، لیکن یہ سوالات وہ سوالات ہیں کہ جو ذرا ہائر آرڈر میں ہیں، اور اس سے آپ کی اوپینین بھی انٹرویور کے سامنے آتی ہے، ان پینل کے سامنے آتی ہے۔ تو اگر آپ ان تمام مسائل پر تھورو قسم کی اپنی اسٹڈی کریں گے تو آپ کی نالج میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ آپ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ انٹرویو بھی کلیئر کر سکتے ہیں۔ ویورز، آپ سے علم حدیث کے متعلق بھی لازمی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثلا علم حدیث کیا ہے؟ علم حدیث ضروری کیوں ہے؟ حدیث کی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں؟ حدیث کو ان مختلف اقسام میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے؟ حدیث میں راوی کا کیا تعلق ہے، یا حدیث میں راوی کی کیا اہمیت ہے؟ راوی کو ایویلیویٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ حدیث مرفوع کیا ہے؟ حدیث متواتر کیا ہے؟ یہ ضعیف حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ کیا حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے؟ گویا احادیث سے متعلق آپ سے بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث کا علم باقاعدہ طور پر کب شروع ہوا؟ علم حدیث کتابی شکل میں سب سے پہلے کب سامنے آئی؟ تو علم حدیث کے حوالے سے بھی ویورز آپ اچھی طرح تیاری کر کے جائیے گا، اور علم حدیث کے حوالے سے جن سوالات کا میں نے یہاں ذکر کیا انہیں ضرور دیکھ لیجئے۔ ایک سوال آپ سے آ سکتا ہے کہ بتائیے کہ یہ تصوف کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے، یا دین اسلام میں تصوف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ یہ سوال بھی میں ممکنہ طور پر پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ شاید اس ٹاپک سے متعلق بھی کچھ نہ کچھ آپ سے پوچھ لیا جائے۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں ویورز کہ آپ لوگ جنہوں نے تحریری امتحان کامیابی سے پاس کیا ہے، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، ان کینڈیڈیٹس میں بھی دو طرح کے کینڈیڈیٹس ہیں۔ ایک وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے جسٹ سمپل ماسٹرز یا ایم فل وغیرہ کیا ہوا ہے اپنی متعلقہ مضمون میں، جبکہ دوسری قسم ان کینڈیڈیٹس پر مشتمل ہے جن کا تعلق ہمارے مدارس سے ہے، علماء کرام سے ہے، جنہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی حوالے سے مساجد و مدارس سے وابستہ بھی ہیں۔ تو یہ کہنے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ ان کینڈیڈیٹس کو ذرا ایج حاصل رہتا ہے۔ جب بھی اسلامک اسٹڈیز کے انٹرویو ہوتے ہیں تو اس قسم کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا جو ماضی کا جو تجربہ ہے درس نظامی کے حوالے سے وہ ان کے بڑے کام آتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ان کو تو ایج حاصل ہوگا بنسبت ان کینڈیڈیٹس کے جو نے جسٹ ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز ایم فل وغیرہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ لوگ جنہوں نے درس نظامی وغیرہ نہیں کیا وہ آپ لوگوں نے بہت بڑا مارکا سر کیا ہے، آپ نے تحریری امتحان پاس کیا ہے، اور یقیناً آپ درس نظامی نہ ہونے کے باوجود بھی اس قابل ہیں کہ آپ انٹرویو جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اسلامی علوم، اسلامی فقہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اتنا ایک عام ماسٹر ڈگری لیول کے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان میں وہ نہیں ہوتی جتنی، کیونکہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں، بہت تھورلی، بہت لمبے عرصے کے لیے اس کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی کی ہوتی ہے۔ ویورز، ایک سوال آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے
کہ آپ فقہ کے ماخذ بتائیے، فقہ کے ماخذ کیا ہیں، یعنی قرآن و سنہ فقہ کے ماخذ ہیں۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو قرآن اور سنہ میں دستیاب نہ ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ وہ تمام بنیادی سوالات تھے جو ذرا مشکل نوعیت کے ہیں، ذرا ہائر آرڈر کے کویسچنز ہیں، تو انہیں آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک اچھی تھورو تیاری کرنے میں مدد دے گا۔ جنرل نالج سے متعلق بھی آپ لوگوں سے سوال کیے جائیں گے، اور یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عموماً ہمارے جو اسلامک اسٹڈی سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ جنرل نالج میں ذرا لیک کر جاتے ہیں۔ تو جنرل نالج میں اسپیشلی کرنٹ افیئر جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اس کے متعلق آپ کی آگاہی بڑی ضروری ہے، اور جو روٹین کی ڈیلی سائنس ہے، ڈیلی لائف سائنس ہماری، اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی سائنس جسے ہم کہتے ہیں، اگر آپ 8th کلاس تک کی جنرل سائنس کا مطالعہ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیلی جو لائف کی ہماری سائنس ہے، اس بارے میں آپ اپنے آپ کو زیادہ انفارمیٹیو نہیں بنا سکتے۔ یقیناً یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ سے کچھ اسلامیات کے ایسے کویسچنز ڈسکس کیے جائیں جو کہ ممکنہ طور پر آپ کے انٹرویو کا حصہ ہو سکتے ہیں، آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سوالات کو پر غور کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا آپ کا یقیناً فائدہ آپ اس کا اٹھائیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ اور ایک ریکویسٹ میری ان ویور سے ہے جو اس ویڈیو پر بالکل نئے ہیں، تو وہ میری اس ویڈیو کو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لنکس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے اور آپ انٹرویو میں سکسیسفلی کوالیفائی ہوں۔ انشاءاللہ ویورز ایک نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔